अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें आने वाला रमज़ान मुबारक हमारे लिए बहुत ही बाबरकत साबित हो। अल्लाह ताला इसमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें अपने नेक और सालिहीन बंदों में हमारा शुमार कर ले, आमीन। इंशाअल्लाह हम नमाज के ताल्लुक से थोड़े मालूमात हासिल करेंगे ताकि इस रमज़ान हमारी नमाजें भी अगरचे कहीं कुछ उसमें खामियां हैं, कमियां हैं, तो वो भी दूर हो जाए और हमारी नमाजें बेहतरीन हो और अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया बने। और सहू सजदे के बारे में भी कल बात हो रही थी, और भी कुछ अगरचे डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछें, इंशाअल्लाह जितना अल्लाह ताला मुझे इल्म दिया है उसके मुताबिक मैं आपके मसले हल करने की कोशिश करूंगी। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो नमाज की फर्जियत और अहमियत, इसके ताल्लुक से हदीस सुनेंगे। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है जो अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए शबे मेराज का तोहफा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। यानी कि 5 बुनियादें आपको पहले से मालूम है। और जैसे ही गवाही दी हमने कि हम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फौरन नेक्स्ट जो हम पर फर्ज है क्या है, नमाज का। मिसाल के तौर पर कोई नॉन मुस्लिम है, वो ईमान लेकर आता है, तो उसे अपनी उबूदियत का सबूत देने के लिए, यानी कि अपने बंदे होने का सबूत देने के लिए उसे क्या करना होगा। अब मिसाल के तौर पर किसी ने 10 बजे 11 बजे ऐसा वो ईमान लेकर आया, तो उसे जोहर की ही नमाज उसे शुरू कर देनी चाहिए। तो रमजान के रोजे तो फिर भी साल भर के लिए है, और हज के लिए भी इस्तिताअत हो, पैसा हो, और फिर वो महीना भी हो, और ज़कात के लिए भी आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस उतने में आ रहा हो, देन अप्लाई होता है। लेकिन नमाज का क्या है कि हर एक पर वो फर्ज है, और उसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है कि वो बीमार है या बूढ़ा है या बच्चा है। तो बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें हुक्म देना चाहिए, और 10 साल की उम्र में भी अगर वो नमाज नहीं अदा कर रहे हैं तो फिर उन्हें मारा भी जा सकता है। यानी कि स्ट्रिक्टली आप उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ने की आदत करवाना ही करवाना है। तो ये अल्लाह ताला वालिदैन को हिकमत दे कि अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई करेंगे, हम अपने बच्चों को दीन पर लाने के लिए क्या सही इक़दामात लेने हैं, क्या सही स्टेप्स लेने हैं। और दूसरा, क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहली चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज है। अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त हुई तो बंदा कामयाब व कामरान होगा, और अगर नमाज खराब हुई यानी सुन्नत के मुताबिक ना पाई गई तो नाकाम व नामुराद होगा। तो एक तो हम नमाज अदा कर रहे हैं, ये ना हो कि सिर्फ हमारे दिल की तसल्ली के लिए हम 4 रकात फर्ज के लिए खड़े हुए, तो बस रुकू सजदे करके जो जैसा दिल किया वैसा पढ़कर वहां से फारिग हो गए, और बस अपने ही दिल को हम खुश करते रहें कि हमने नमाज अदा कर ली। तो नमाज का तरीका कैसा है, हमें सीखना चाहिए, और नमाज में तवज्जो के साथ और पूरा खुसूसन जो प्रोनाउंसिएशन है पूरा करते हुए और दिल से इखलास नीयत के साथ अदा करें। बस दिल पर एक बोझ लेकर कि अच्छा ज़ोहर का वक्त हो गया है, कितने काम पड़े हैं लेकिन अभी नमाज भी पढ़ना है क्या, और खड़े हुए बस जल्दी 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 से कुछ पढ़कर वहां से निकल गए, ऐसा ना हो। तो सारे जो है नमाज के अरकान सही तरीके से अदा करने चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि ये जो नमाज का है
صرف ہماری انفرادی نہیں، اس کے بعد ہمارے گھر میں جو ممبرس رہتے ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں یہ چیزیں بتائیں، اگرچہ اللہ نہ کرے وہ نماز میں غفلت برت رہے ہیں، کاہلی کر رہے ہیں، تو ان تک بھی یہ بات کو پہنچا دیجیے کہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کے اقرار کے باوجود اسے ادا نہ کرے، یعنی کہ جب اسے معلوم ہو گیا کہ نماز فرض ہے اور ہر حال میں اسے ادا کرنا ہے، تو پھر بھی وہ ادا نہ کرے، یہ ایکچولی فتویٰ ہے۔ ایک کتاب جو فتویٰ الجنت جنت دائمہ، اس طرح سے ایک کتاب ہے، اس میں ایک فتویٰ لکھا گیا ہے، کیا ہے کہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کے اقرار کے باوجود اسے ادا نہ کرے تو مسلمان حکمران اسے نماز پڑھنے کا حکم دے، اگر پھر بھی نہ پڑھے تو اسے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے، اسے غسل کفن نہ دیا جائے، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نہ ہی اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اور اس کا چھوڑا ہوا مال وارثوں پر تقسیم کرنے کی بجائے بیت المال میں جمع کیا جائے۔ حالانکہ یہ کیا ہے کہ ایک مسلمان حکمران جہاں پر پورا اسلامک یوں سمجھے کہ اس شریعت کے مطابق کہیں پر کوئی خلافت ہے، یا وہ اسٹیٹ جو ہے اسلامک اسٹیٹ ہے، تو وہاں پر حکمران، سو کالڈ حکمران تک بھی جو ہے اس معاملے میں دخل دے سکتا ہے کہ کوئی انفرادی طور پر بھی نماز نہیں ادا کرے تو اسے وہ حکم دے سکتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنا ہی ہے، پھر بھی اگرچہ وہ نہ مانے تو پھر وہ اس کو مرتد، یعنی کہ ایمان سے جو پلٹ جاتے ہیں اس کو مرتد کہتے ہیں، تو اسے ایمان سے بے دخل کر کے اس کے بعد میں تو سارا جو ہے نہ کفن دیا جائے، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے، یعنی کہ اس قدر ایک جو ہے فرض نماز کو چھوڑنا گویا کہ اسلام سے، کیونکہ پلر کا مطلب تو ہمیں سمجھ آ گیا، جو بنیاد جو کہتے ہیں، بنیاد ہی نہیں تو پھر عمارت کیسے ٹہرے گی؟ تو ایسے اگرچہ نماز نہیں تو پھر ایمان اور ہمارا اسلام میں ہونا، پھر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے کہنا، یہ سب جو ہے ایک طرح سے باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ نماز کی طرف شروع سے ہی بچوں میں، یا ہم خود بھی جو ہے پہلے ہم خود اپنا ایک بچوں کے سامنے رول ماڈل رہیں کہ چاہے معاملات کچھ بھی ہو، کیونکہ ہمارے گھروں میں بہت عام ہے، سب ٹھیک ہے تو ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، اب تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئی لائف سٹائل کہ آج شاپنگ کرنا تھا، نماز چھوڑ دی، تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں، نماز چھوڑ دی، ابھی کوئی مہمان آ گئے تو نماز رہنے دی، کوئی شادی کا وقت ہے، ماحول ہے، شادی محل میں ہے تو نماز چلی گئی۔ تو اس طرح سے ہم گویا کہ جب موقع ملا ہم نماز ادا کرتے ہیں، جب لگا کہ تھوڑا ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی تو اس کو رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مسلمان کا، یعنی کہ جو فرض نماز کی جو فرضیت ہے اس کے معاملے میں ہم اس کو گویا کہ ہلکا لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ آپ کو ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، چاہے آپ جنگ کے میدان میں ہی کیوں نہ ہو، آپ بیمار کیوں نہ ہو، بوڑھے کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کو کیا کر لیں، بہت لائٹلی لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب سہولت ہوئی تو ہم نے ادا کر لی، نہیں سہولت تو نہیں ادا کی، کوئی بات نہیں، اس طرح سے تو یہ والا جو ہمارا رویہ ہے بچوں کے سامنے بھی نہ کریں، کیونکہ وہ تو پھر ہر دن ہی ایکسکیوز ڈھونڈ نکالیں گے کہ ہاں آج میں بزی تھا، آج میں کھیل رہا تھا، دوست کے ساتھ تھا، کچھ اور تھا، کہیں اور گیا تھا، جب موقع ملا پڑھ لیا، جب نہیں موقع ملا تو نہیں پڑھا۔ نہیں، پہلے تو ہم خود بتائیں، سہولت کریٹ کریں، بچوں کو بتائیں کہ باوضو نکلا کریں گھر سے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہاں کہیں بھی، اب جیسے کہ کسی کے گھر گئے ہیں، رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں، باوضو نکلے تو رشتہ داروں کے گھر میں بھی 2 منٹ کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں پر ہم کھڑے ہو کر، لڑکیاں ہیں تو اگر لڑکے ہیں تو پوچھیں کہ قریب میں مسجد کہاں ہے تو جائیں، وہ ادا کر کے آئیں، باتیں ہوتی رہیں گی، فنکشن ہوتا رہے گا، کھانا ہوتا رہے گا، دعوتیں چلتی رہیں گی، نماز کے لیے 10-15 منٹ اگر سے لڑکا مسجد کو جا کر آ رہا ہے تو، اب لڑکی ہے تو کہیں پہ بھی تھوڑی سی جگہ بنائے، لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو قبلہ پوچھ لیں کہ کس طرف ہے قبلہ، تھوڑا سا ہٹنے کے لیے کہیں، وہیں پہ جانماز بچھائیں، جانماز نہیں تو بھی کوئی بات نہیں، وہیں زمین پہ میٹ ہے جو بھی ہے، بس کھڑے ہو کر وہ اپنی نماز ادا کر لیں 2-3 منٹس، وہاں پر دیکھنے والوں کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کے دل میں بھی جو ہے وہ احساس پیدا ہوگا کہ یا اللہ ہم تو نماز کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے ایکشن سے بھی دوسروں کو جو ہے دین کی دعوت دیں۔ تو یہ ہم بتائیں کہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، ہر 5 وقت کی جو نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس میں چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی بڑا کام نہیں، کوئی بڑا مسئلے کا کام نہیں ہے کہ جب دیکھو تب نمازیں ہماری چھوٹتی چلی جاتی ہیں، نہیں، کوشش کریں گے تو ہر نماز کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہے،
कर सकते हैं। इवन शादी महल को भी जा रहे हैं तब भी जो है बावजूद निकला करें, कहीं पे भी जगह बनाएं बैठे पड़े। हाँ, वो कुछ प्लेसेस होते हैं जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं, और जैसे यहाँ इस जैसी कंट्री में तो बाकायदा भी तो अम, जैसे कि वो कोई जुर्म है इस तरह से यहाँ पर ये कर रहे हैं कि नमाज कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में आपने अदा कर ली। तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं तो वहां पे भी हमारे लिए क्या है कि अगर से जोहर, इसको कई बार मैंने बताया है कि अगर जोहर थोड़ा डिले करके आप जोहर से जोहर अदा करके निकल सकते हैं तो निकलें। और लग रहा है कि आपको असर नहीं मिलेगी, आप रास्ते में होंगे या शॉपिंग मॉल में होंगे तो जोहर के साथ आप असर पढ़ के निकल सकते हैं। तो ये सारी रुखसतें अल्लाह ताला ने दी हैं। लेकिन नमाज छूट जाए या हमने छोड़ दी, ऐसा वाला कोई सिचुएशन जो है नहीं बनेगा अगर हम उसके मामले में सीरियस रहेंगे। तो अल्लाह ताला से बस तौफीक और हिकमतें मांगें कि अल्लाह ताला हमें जिंदगियों में हमें कभी नमाज छोड़नी ना पड़े और कभी हमसे छूटे ना। और इसके अलावा इशा और फजर की नमाज से पीछे रहना मुनाफिकत की अलामत है। ये भी हमारे जहन में होना चाहिए, बच्चे हैं या हम हैं, अगरचे इशा और फजर की नमाज में हमसे कोताही हो रही है, गफलत हो रही है, हमसे ये छूट रही है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर मुनाफिकत है। तो अभी तक जिसकी भी फजर शुरू नहीं हुई है, जो भी फजर के लिए नहीं उठ पा रहा है, तो वो खुद अपने अंदर सोचे, डिसाइड करे कि मैं मोमिन हूं या मुनाफिक हूं। अगर मैं मोमिन हूं तो मुझे उठना ही उठना है। देखिए, अगरचे हमें हमारे जहन में ये बात बन गई कि हमें वो काम करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है हमें उसकी उस काम की तरफ पुश करता है और वो सहूलतें क्रिएट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अभी रोज मुझे 10 बजे उठने की आदत है, लेकिन कल शादी है, मुझे तैयार होना है और मेरा एस्टिमेशन है कि मैं सुबह के 5 बजे उठूंगी तो ही मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं चाहे वो नाश्ता बनाकर फिर तैयार होकर बच्चों को तैयार करके निकलने 10 बजे मुझे निकलना है मिसाल के तौर पर। तो मेरा अब कैलकुलेशन है कि नहीं, मुझे 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा रेडी होने के लिए। तो देखें कि नेक्स्ट डे 5 बजे उठना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, उठ ही जाएंगे आप। तो ऐसे ही जब फर्ज नमाज के लिए आपके जहन में ये बात आ जाए कि फर्ज नमाज है, वो मेरी फजर है, और फजर में नहीं अदा करूंगी तो गोया मैं मुनाफिकों में शामिल हो रही हूँ, तो नहीं, मैं अल्लाह ताला की सही मानों में एक मोमिन बंदी हूँ, तो मुझे उठना ही है। तो फिर इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला से भी मदद चाहें कि या अल्लाह मैं उठना चाहती हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो रही है, अल्लाह तो मेरी मदद फरमा दे। फिर देखें कि फजर में आपके लिए उठना आसान हो जाएगा। बस कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करेंगे तो आसानी हो जाएगी। और अक्सर इशा में भी जो है गफलत आ जाती है कि बस बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो थोड़ी सुस्ती काहली अगर से किसी के अंदर ये है तो वो भी मुनाफिकत की निशानी है। तो कोई भी नमाज जो है क़ज़ा बिल्कुल ना करें। और अगर से फजर और इशा में काहली हो रही है तो ये भी जहन में रखें कि मुनाफिकत की अलामत है, तो हमें इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो उसके बाद बच्चों का तो मैंने बताया कि 7 और 10, 7 में आप ताकीद करेंगे, 10 में आप उसको हल्की चाहे तो पनिशमेंट भी देंगी। और इसके अलावा जब 10 10 बरस के हो जाएं, वो नमाज बाकायदगी से ना पढ़ें तो नमाज पढ़ाने के लिए उन्हें मारो। तो मारो का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सीधे बेल्ट लेकर कोई लकड़ी लेकर खड़े हो जाएं। कहने का मतलब है कि आप जो एक सीरियस अंदाज में कि आप अच्छे से बोल रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो बस आप भी उसको छोड़कर ना चले जाएं, बल्कि सीरियसली आप जिस तरह से आपको उसको अपने तरफ से डांट सकती हैं डांट के, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ना है मतलब नमाज पढ़ना है। और 10 बरस की उम्र के बच्चों को अलहदा अलहदा बिस्तरों पर सुलाओ। तो ये भी एक क्या कह सकते हैं कि इस्लाम का एक बेहतरीन एक तरीका है। ये कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो इसको भी मालूम कर लेना चाहिए कि एक बिस्तर पर और एक चादर के अंदर जो है, चाहे माँ बेटी ही क्यों ना हो, दो बहनें ही क्यों ना हो, दो भाई क्यों ना हो, बाप बेटा क्यों ना हो, साथ में नहीं सो सकते। अगर ये बात इल्म में नहीं है और हमारे घरों में ऐसा कोई तरीका है कि साथ साथ में एक ही बिस्तर पर या एक ही ब्लैंकेट में सो रहे हैं, तो उसको भी आपको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल वो एक बिस्तर नहीं, सेपरेट रखना चाहिए। और स्पेशली जो ब्लैंकेट है उसको तो ज़रूर ही अलग अलग और सेपरेट होनी चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के अंदर किसी तरह के जो
آج کے ہم ماحول میں دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ اسٹیپ پہ ہی روک دیتا ہے. وہ جو باؤنڈری ہم کراس کریں گے تو پھر آگے چل کر جو ہے برائیاں پیدا ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا شیطان ہمارے اندر برائی کو ڈالے. تو اس لیے پہلے اسٹیپ پر ہی روک دیا گیا ہے کہ اس طرح کے حالات ہی نہ پیدا کریں کہ چاہے کوئی بھی ہو ساتھ ساتھ میں ایک بستر پہ نہ سوئے. اور بس یہاں پر کیونکہ ذہن میں بات آ گئی، تو گھروں کے اندر جو ہے جو پردہ ہے یا حیات ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں. چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، اس کے جب بچے بڑے ہو رہے ہیں، بیٹا ہے، تو یعنی کہ اس کا جو ڈریس اپ ہے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس میں بے حیائی یہ نہ ہو کہ گھر میں ہے، شوہر ہی تو ہے، میرے بچے ہی تو ہیں، بچے حالانکہ جوان ہو رہے ہیں، بھائی ہی تو ہیں، تو جسم پر دوپٹہ ہے یا نہیں، صحیح سے آپ کا ڈریس ہے نہیں، آپ کا بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، اس میں جو ہے حیا لے کر آئے. تو بالکل جو ہے، کیونکہ اکثر وہ گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ چاہے جیسے چاہے لڑکی ہے تو وہ بھی جو ہے دوپٹہ پہنی ہے نہیں پہنی ہے، ٹائٹ ڈریسز پہنی ہے، ٹائٹ پینٹس پہنے ہوئے ہیں. یعنی کہ جسم پر ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کے اعضاء کا جو ہے سائز وغیرہ سمجھ آ رہا ہو. جیسے آج کل پینٹس وغیرہ پہنتے ہیں تو پیر ایز اٹ از نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پر کپڑا چڑھا ہوتا ہے لیکن پیر تو نظر آ رہا ہے. تو عورتوں کے لیے جو ہے ڈھیلا ڈھالا لباس اور کمپلیٹ کور ہو، اس طرح کے لیگنگس پہننا کہ بالکل ہی وہ جسم کو چپکے ہوئے ہوں، یا ٹائٹ کپڑے پہننا، اس کو اوائڈ کریں. فل سلیوز پہنایا کریں بچوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی. ان کی شرم اور حیا کو بچپن ہی سے باقی رکھیں، کیونکہ ایک بار وہ ہٹتی ہے تو ہٹ ہی جاتی ہے. اور یہ سوچ کر کے گھر کے اندر ہی تو ہے تو اس کو بے شرمی آپ کرنے دیں گے تو وہ اندر سے ختم ہو جائے گی. تو پھر اسے احساس باقی نہیں رہے گا کہ باہر بھی وہ کس حال میں کھڑی ہے. تو بچوں کے اندر جو ہے ماں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ان کے اندر حیا شرم کو باقی رکھنا. دیکھیں کہ وہ آنکھوں سے کوئی بے حیائی نہ دیکھ رہی ہوں، وہ خود کے لباس اپنے جسم میں کسی طرح کی بے حیائی آنے نہ دیں، کپڑے ہمیشہ کورڈ ان کا جسم ڈھکا ہوا ہو. تو ایک تو ماں بچوں کا میں نے کہا، اور بیٹی ہے گھر میں یا بہن ہے تو اس کا بھی، یعنی کہ لڑکی ہے تو بھی اس کا بھی خیال رکھیں کہ چاہے وہ باپ کے سامنے ہو یا بھائیوں کے سامنے ہو آ رہی ہو، کہ کس طرح سے وہ کور کر کے ہی رہیں. اور جو ایک قریب آنے کا بھی جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اب بھائی ہے یا باپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی وہ لمٹس کراس کر لیں. ایک دوری جو ضروری ہوتی ہے، ایک فاصلہ جو ضروری ہوتا ہے وہ بنا کر رکھیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے بیٹھیں، کس طرح سے بیٹھیں، کس طرح سے بات کریں. تو اس ایک فاصلے کو مینٹین کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ادر دین دیٹ، ایون جو بچی ہے سے آپ اس کو لڑکی کنسیڈر کریں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت کافی ایج کی 5-6 سال کی بھی ہو جائیں تو بلا جھجک بغیر لباس کے وہ گھوم رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ابھی لباس چینج کر رہی ہیں تو وہ نکال دیا ہے، وہ بچی ایسے ہی نیکڈ باڈی میں کھڑی ہوئی ہے، اور سامنے چاہے تو بھائی ہے یا باپ ہے، کہیں پہ بھی نہیں. بالکل اس کو ایون رائٹ فرام دا، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے نا، اس کا آپ کو نیپی بھی چینج کرنا ہے تو باقاعدہ آپ کو اس میں پریکٹس میں رہنا ہے کہ آپ ڈور کلوز کر رہی ہیں، کرٹن ہٹا رہی ہیں. کرٹن ہے تو بھائی ہے یا شوہر ہے یا مطلب وہ بچی کا باپ بھی ہے، تب بھی جو ہے خواہ مخواہ بلا وجہ ان کی نظر وہاں پر پڑنا بچی کی طرف، اس چیز کو آپ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے کہ اس کی، کیونکہ آج کل ہم یہ چیزوں کو خیال میں نہیں رکھ رہے ہیں. اس کے جو برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، یہ آپ سے اور مجھ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے اوپنلی یہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بھائی بہن کے رشتوں میں بھی کیا کچھ ایشوز ہو گئے ہیں، باپ بیٹی کے میٹرز میں بھی کیا کچھ ہو گیا ہے. یہاں تک کہ 3 سال کی بچی ہے، 1 سال کی بیبی ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اور باہر والے درندوں سے تو دور. آپ یقین جانے ریسنٹلی میں نظر سے گزرا کہ وہ بچی کتنی، شاید 6 یا 7 سال کی بچی ہوگی، اپنے سوکال دادا سے اسے جو ہے اس کے معاملے میں غلط ہو گیا تھا. تو یہ جو ہے اتنے برائیاں کس طرح سے پھیل رہی ہیں، کیونکہ ہم وہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں. ایک فاصلہ جو رکھنا ہے وہ نہیں رکھتے. ایک جو ہمیں بچپن ہی سے بچی کے اندر جو حیا باقی رکھنا ہے وہ نہیں رکھتے. مردوں کے اندر بھی جو ہے
آپ اب ہر ہمیشہ کوئی آس پاس بے حیائی کے ساتھ گھومتا رہے گا تو اب جو سوکال جو مرد ہے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، انہیں کہاں سے آئے گا کہ نظریں نیچے رکھنا ہے؟ ابھی گھر میں دیکھ دیکھ کر وہ یوز ٹو ہو جائیں گے، ٹی وی پر دیکھ دیکھ کر یوز ٹو ہو جائیں گے، باہر دیکھیں گے تو آبویسلی جب دیکھیں گے تو دوسرے ایموشنز بھی آئیں گے ہی نا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہمیں ایک دین دیا ہے، ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے، برائیوں سے پاک زندگی گزارنے کے لیے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ اگرچہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں مسنگ ہے تو پلیز اس کو لے کر آئیں، بہوؤں کو لے کر آئیں، تو بھی انہیں بتائیں کہ دیور اور جیٹھ کے بیچ یعنی کہ ان کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوں۔ غیر ضروری آپس میں بیٹھ کر بات کرنا، آمنے سامنے ہونا، یہ اس چیز کی اجازت نہ دیں۔ جب تک کہ کوئی واقعی میں انہیں ہی آ کر بات کرنا ہے، ضرورت ہے تو ہی بات کریں، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے، پاس پاس میں بیٹھے بات کریں۔ تو ایسے ہر غیر محرم رشتے کے ساتھ بھی جو ہے آپ یہ لوگ جو ہے اس کو سٹینڈ لیں۔ اس رمضان میں کوئی نہ کوئی دین کی چیز جو ہے آپ اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے اندر اسے اپلائی کرنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دین کو قائم کرے۔ دین قائم کب ہوگا؟ صرف میں اکیلی کروں گی اور میرے گھر میں باقی سب جو ہے کسی اور ڈائریکشن میں جانے تو یہاں پر دین قائم نہیں ہوگا۔ دین قائم کب ہوگا؟ جب میرے ساتھ ساتھ میرا شوہر، میرے جو سوگالڈ اولاد جو بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے دین کے رولز پر عمل کر رہے ہیں، تو جا کے پھر میرے گھر میں ایک حد تک دین جو ہے قائم ہوگا۔ تو اس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو واپس ہم نماز کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، تو اگرچہ کچھ چیزیں ایسے میں سرسری بتاتی چلوں جس سے ہماری نمازیں جو ہے بہتر ہوں، یا کس وجہ سے ہماری نمازوں میں تھوڑی غفلت ہو رہی ہے۔ تو ایک تو نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو نمازی کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے۔ جیسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی۔ دوران نماز نقش و نگار پر توجہ گئی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد خادم سے فرمایا، یہ چادر ہاں، ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ تو وہ بھی دیکھ لیں آپ کہ کس طرح کی جانماز پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، کہیں وہ آپ کی توجہ تو نہیں لے رہی ہے، وہاں پر آپ اس کی ڈیزائن میں تو نہیں کھو جا رہی ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے نا، وہ کعبہ یعنی کہ خانہ کعبہ ہے یا مسجد نبی کی تصویر ہے، اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ وہ ہم بچھا کر اس کے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوتے۔ سادہ جو ہے جانماز کو رکھنے کی کوشش کریں، اور آس پاس بھی کوئی ایسے جیسے ٹی وی چل رہی ہے، ریڈیو چل رہا ہے یا بچے کھیل رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے آپ اپنی نماز کا وقت اور وہ گھر میں بھی دیکھیں گے کس وقت شور شرابہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ وہ دیکھیں گے کس وقت آپ نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہوں اور آپ کو زیادہ ڈسٹریکشنز نہ ہوں۔ تو یہ طے کر کے آپ کھڑے ہوں تاکہ ہماری نمازیں جو ہے اچھے طریقے سے ادا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے سرسری میں کچھ پوائنٹس بتا دوں گی۔ اور عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ ہم لیڈیز ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے پاس علم ہو تو پھر ہم اکارڈنگلی ہمارے معاملات جو ہیں کر سکتی ہیں۔ عشاء کی نماز اگرچہ کسی وجہ سے، کیونکہ اسپیشلی اب رمضان آ رہا ہے تو ابھی تھوڑا اس کو عشاء کی نماز ڈیلے کر کے اس کے ساتھ آپ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، تراویح یعنی کہ قیام اللیل پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایون ادر ٹائمس بھی جو ہے عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا جو ہے افضل ہے، یعنی کہ تھوڑا لیٹ سے آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا اور مسجد میں لوگ سونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نماز پڑھائی اور فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا۔ اگر ضروری نہیں ہے تو ڈیلے نہ کریں، لیکن کسی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے کام ختم کریں بعد میں نماز پڑھیں، تو بھی آپ وہ کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے ایسا کوئی خاص لیکن مسئلہ معلوم رہنے سے کیا ہے، ہم اپنی سہولتوں کے مطابق جو ہے کام کر سکتی ہیں۔ اور 3 اوقات میں عام نفل نماز پڑھنا منع ہے، 3 وقت میں نفل نماز کا پڑھنا منع ہے۔
تو ریسنٹلی مجھے بھی یہ علم میں آیا، اب جیسے کہ مثال کے طور پر پہلے میں یہ پڑھ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 وقتوں میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی کہ جب طلوع ہونے کا وقت ہے تب نہیں پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا بلند ہونے دیا جائے۔ دوسرا، عین دوپہر کے وقت جب سورج بالکل وہ سیدھا زینت جو کہتے ہیں وہاں پر ہو تو نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، لیکن کون سی؟ نفل نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ اور تیسرا، جب سورج غروب ہو رہا ہو تب رک جانا چاہیے یہاں تک کہ پورا غروب ہو جائے۔ تو ان اوقات میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اگرچہ کیوں یہ کہہ رہی ہوں میں کہ فجر اگرچہ آپ کی ڈیلے ہو گئی ہے اور سورج نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ کو کسی بھی وجہ سے فرض نماز کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ مثال کے طور پر فجر کی نماز جب آنکھ آپ کی بیدار ہوئی تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یا نہیں ہے، نہیں، جب آپ بیدار ہوئی ہیں تب آپ نماز پڑھ لیں۔ تو ایسے ہی ظہر کی بھی نماز کا وقت ہے، ایون عصر کی نماز مثال کے طور پر عصر کی نماز آپ کی اتنی ڈیلے ہو گئی کہ ابھی سورج ڈوب رہا ہے، تو اب پھر اب آپ کو بیٹھ کر ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ سورج اچھے سے ڈوب جائے پھر میں نماز ادا کروں گی، نہیں، آپ کو شروع کر لینا چاہیے۔ جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں اپنے کاموں سے، یعنی کہ شاپنگ میں تھے یا کہیں اور کسی مسئلے میں تھے، وقت کو ڈیلے کر فرض نمازوں کو کسی بھی حال میں اور ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو اوقات ہیں صرف نفل نماز کے لیے ہیں۔ چلیں، اور اس کے علاوہ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ نماز جب گھر میں پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس وقت اپنے آگے کوئی کسی چیز کو اگر ایسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں کہ کئی بار دیوار سامنے نہیں ہوتی ہے نا، تو ایسی جگہ پر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے سوترا رکھنا ضروری ہے۔ اور سوترا کتنا؟ اگر تمہارے سامنے کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو سامنے سے گزرنے والی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی کہ کجاوے کی لکڑی تقریباً 42 سینٹی میٹر، یوں سمجھیں کہ آپ کا ہاتھ کا حصہ جو ایلبو تک آئے گا یا اس سے تھوڑا ایٹ لیسٹ اتنی ہائٹ والی کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کو آپ کو اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ نماز میں نمازی کی نماز ہو جائے گی، لیکن 3 حالتوں میں جو ہے نماز اس کی ٹوٹ سکتی ہے۔ کہ کون؟ عورت، گدھا اور کتا اگرچہ کسی وجہ سے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یعنی کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھیں کہ مرد حضرات پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی سوترا نہیں ہے، میں گزر جاؤں گی تو پھر ان کی نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ اب بہن پڑھ رہی ہے اور میں گزر گئی تو اگر وہ اس چیز کا مجھے مسئلہ نہیں پتا ہے کہ عورت کی بھی کیا نماز ٹوٹے گی، تو بہتر اس لیے ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اپنے سامنے سوترا رکھ کر ہی نماز پڑھیں۔ تو سوترا کتنا؟ نیئرلی 42 سینٹی میٹرس، تو یعنی کہ اپنے ہاتھ اتنا برابر جو ہے ہائٹ والا ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگرچہ ستھرا نہیں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے پھر بھی گزرنا ہی ہے، تو جو نمازی ہے اس کے پاؤں سے نیئرلی 3 ہاتھ دور کے فاصلے پر سے میں اگرچہ گزرنا چاہوں تو گزر سکتی ہوں، تب اس کی نماز جو ہے اس کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہاں تک کہ بلکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو سب سے بڑا گناہ تو جو نمازی کے سامنے سے گزرے گا اس کے لیے ہوگا۔ بہت ایمرجنسی نہیں ہے تو رک جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 انتظار کرنا بہتر سمجھے۔ اب 40 کے بعد یہاں پر اختلاف ہے کہ یعنی کہ کلیئر نہیں ہے کہ 40 سال، 40 مہینے یا 40 دن انتظار کرنا بہتر سمجھتا ہے، لیکن وہ اتنا وقت رکنا بہتر سمجھے گا اگر اسے پتا چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، آپ چاہیں تو نوٹ کر کے رکھ لیں، کیونکہ تب کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے اگرچہ ہمارے گھروں میں یہ سچویشنز نہیں ہے تو کسی اور کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت، اور خصوصاً
जो खड़े होकर सॉरी जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते या चेयर पर बैठकर जो नमाज पढ़ते हैं ना, उनके लिए भी एटलीस्ट इम्पोर्टेंट इतना तो जान लेना चाहिए, क्योंकि अब रमज़ान भी है। जो नमाजें नहीं अदा करते वो रमज़ान में नमाजें भी अदा कर रहे होंगे या ऑलरेडी नमाजें अदा कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी नमाज का अजर ज़ाया ना हो जाए, कि वो जो इकामत है, यानी कि खड़े होकर उन्हें तकबीर कहकर, अगर क्योंकि मैंने खातून को क्या देखा है, वो चल रही हैं, फिर रही हैं, खड़ी हैं, आई मीन सब एक्टिविटीज उनकी नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन नमाज चेयर पर बैठकर पढ़ रही हैं, इसलिए कि वो सजदा नहीं कर सकती। प्रॉब्लम सजदे में है, तो सिर्फ सजदे के लिए उन्हें बैठना चाहिए। ठीक है। तो ये भी बात आप थोड़ा गाइड करें, आपके घरों में बुजुर्ग हजरात हैं, कोई चेयर पर बैठकर पढ़ रहा है, और कई बार हमारे इंडिया में मैंने देखा है कि सजदा करने के लिए सामने एक चेयर या कोई पिल्लो रखकर फिर उस पर सजदा कर रहे होते हैं। ये भी तरीका नहीं, सही नहीं है। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, अगर से आप देखना चाह रही हैं, मगर राइट वाली वीडियो देखें आप, चाहे तो मैं भी शेयर करने की कोशिश करूंगी। खड़े होकर वो तकबीर कहें, सूरह फातिहा पढ़ें, दूसरी सूरत पढ़ें, रुकू भी करें, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम सजदे में है। तो सजदे के लिए वो चेयर पर बैठे, बस आगे से झुक कर जो है सजदे के तस्बीहात पढ़ें। जरूरी नहीं कि सामने कोई चीज हो। ठीक है। अब किसी को जिसको खड़े होने में प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही कोई नहीं खड़ा होता, इतना वो माजूर है, तो उसके लिए इजाजत है कि वो चेयर पर, क्योंकि वो खड़ा होता ही नहीं है ना, तो ऐसे इंसान के लिए वो बैठकर पढ़ना ओके है। अब कोई इंसान है कि बस थोड़ा इतना कोशिश कर सकता है कि वो थोड़ा खड़ा हो सकता है, तो भी उसको जो है पहली जो तकबीर है और सूरह फातिहा और सूरा जो है पढ़ सकता है, तो जरूर उसको खड़े होकर पढ़ना चाहिए। हाँ, बाकी के चाहे तो पूरी बैठकर पढ़ ले, अगर इतना भी वो बिल्कुल ही नहीं खड़ा होता है तो ये भी थोड़ी नॉलेज है जो हमारे घरों में हमें देखकर जो है उन्हें गाइड करने की जरूरत है। अदरवाइज मैंने यही देखा है कि पूरा कंप्लीट वो चाहे चल रही हैं, फिर रही हैं, सीढ़ियां चढ़ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, सब हो रहा है, नमाज कैसे पढ़ रही हैं, पूरी की पूरी चेयर पे बैठकर। क्यों पढ़ रही हैं? क्योंकि सजदा करना मुश्किल है, तो सिर्फ सजदे के लिए बैठा करें। तो ये थोड़ा आप जरूर गाइड करें। और इसके अलावा ये चंद चीजें मैंने मार्क की हैं जो शायद के जी। और वाजिबात नमाज आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके छूटने से जो है सहू सजदा होता है। तो जो तकबीरात होते हैं कि कहीं पर आपने अल्लाह अकबर कहना भूल गए, या समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना भूल गए, या रब्बना लकल हम्दु कहना भूल गए, या रुकू में सुबहाना रब्बियल अजीम के बजाय सुबहाना रब्बियल आला पढ़ लिया, या सजदों में सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना भूल गए, या सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ लिया, तो इन मामलात में जो है आपको या दो सजदों के दरमियान रब्बि फ़िरली कहना, या तशहुद में बैठना, पहला तशहुद अत्तहियात पढ़े बगैर आप फौरन खड़े हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपकी नमाज, लेकिन सलाम फेरने से पहले सहव सजदा करना चाहिए। तो सहव सजदा का तरीका हमने क्या बताया था? यूजुअली हम क्या करते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं और दरूद पढ़ते हैं, और उसके बाद कोई एक दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद जो है सलाम फेरने से पहले आपको अल्लाह अकबर कहकर नमाज सॉरी सजदा करना है। उसमें एज यूजुअल सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर उठेंगी आप, सजदे के दरमियान वाली जो दुआ है रब्बि फिरली पढ़ेंगे, फिर दोबारा। सहू सजदे भी हमेशा दो ही होते हैं, एक नहीं रहेगा। तो फिर दूसरा सजदा आपने किया, फिर आप उठने के बाद बगैर अत्तहियात, बगैर दरूद, बगैर दुआ पढ़े आप सलाम फेर देंगी। जैसे ये कुछ इख्तिलाफत चलते रहते हैं ना, जैसे कि तरावी में 8 रकात हैं या 12 हैं, या रफ़ायतन है या नहीं, ऐसे कुछ, ऐसे ही इसमें भी जो सहू सजदे हैं ना, इसमें भी ये इख्तिलाफत चल रहे हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि दो सजदे करने के बाद, सहू सजदे करने के बाद फिर से अत्तहियात, फिर से दरूद। ये नहीं है, मसनून तरीका नहीं, ये बस ये सरसरी जो कहते हैं ना वैसे, वो कोई मसला नहीं। इन्होंने पूछा है नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई बेड पर सोया है तो कोई उसमें मसला नहीं है, क्योंकि वो ऊपर है, वो आपके सामने नहीं है। अगर प्रिकॉशनरी कोई चीज आप रख लें तो भी उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा को बेड पर है तो कोई मसला नहीं है, आपके सामने से नहीं गुजरना है। तो वो चंद मैटर्स थे। तो सव सजदे का भी मैंने बताया। और हाँ, नमाज के फराइज बताना चाह रही थी कि फर्ज क्या है नमाज के फराइज। जैसे पहला क़ियाम, तकबीर औला, यानी कि
شروع کا جو نیت کر کے آپ باندھیں گی، وہ تکبیر اگر بھول گئی تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور سجدہ نہیں کیا، دو سجدہ میں سے ایک سجدہ کیا تو بھی نماز نہیں ہوئی، اور رکوع میں رکوع کرنا بھول گئی تو بھی نماز نہیں ہوئی، یعنی کہ اس میں سب سجدہ نہیں آئے گا سوری آج پھر وقت ختم ہو گیا، ہم منڈے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے، یعنی کہ اس وقت جو ہے آپ کو ایک اور رکعت پڑھنی ہوگی، مثال کے طور پر دوسری رکعت میں آپ نے دو سجدے نہیں کیے، ایک ہی سجدہ کیا، اب آپ کو یاد ہے یا تیسری رکعت میں، تو آپ کو تیسری رکعت کو دوسری رکعت کنسیڈر کر کے آپ کو اس میں دو سجدے کرتے ہوئے لاسٹ میں سورہ سجدے سہو کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔